وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ منہاج القرآن انٹرنیشنل کے زیر اہتمام منہاج ٹی وی کی وساطت سے نشر کیا جانے والا پروگرام عرفان القرآن میں آپ کی ہوسٹ حافظہ سحر امبرین قادری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین کرام، عرفان القرآن پروگرام کی وساطت سے ہم قرآن حکیم فرقان مجید کو ہجوں کے ساتھ بعد ازاں کلمات پر مشق کرتے ہوئے تجوید کے قواعد کو سمجھ کر درست انداز میں پڑھنا سیکھ رہے ہیں، اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہمارے تمام ناظرین و سامعین کرام دنیا بھر سے جہاں جہاں پر بھی موجود اس پروگرام کو سماعت کر رہے ہیں، آپ لوگ ہماری اس کلاس کا حصہ بنیے، اور جو اسباق آپ کو پڑھائے جاتے ہیں آپ انہیں سماعت بھی کریں، ان کے قواعد کو سمجھتے ہوئے اس کی مشق کیجئے، اور انشاءاللہ تعالیٰ العزیز ہمیں یقین ہے کہ آپ قرآن حکیم فرقان مجید کو درست انداز میں پڑھنے پر قادر ہو سکیں گے۔ ہمارے ساتھ ہمارے آج کے اس پروگرام میں موجود ہیں تحفیظ القرآن اینڈ قراءت انسٹیٹیوٹ کی طالبات محترمہ ممنہ ہاشم، مدینہ ہاشم اور فائقہ عمران۔ خوش آمدید کہتے ہیں بیٹے آپ کو۔ آج کے پروگرام میں ہم ادغام کا قاعدہ پڑھیں گے۔ نون ساکن نون تنوین کے قواعد کا ہم نے آغاز کیا تھا، جس میں پہلے اسباق میں ہم اخفاء کو بھی مکمل پڑھ چکے اور اظہار بھی ہم مکمل کر چکے۔ آج ہم انشاءاللہ ادغام سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ ادغام کس کو کہتے ہیں؟ مدغم کر دینا، ملا دینا، اکٹھا کر کے پڑھنا، اور ایک حرف کو دوسرے حرف میں ملا کر، جیسے شد والا حرف پڑھا جاتا ہے، مشدد کی ادائیگی کی جاتی ہے، اس طرح سے ایک حرف کو دوسرے حرف میں شد کے ساتھ ملا دینا، اس کو ادغام کہتے ہیں۔ نون ساکن اور نون تنوین یعنی دو زبر، دو زیر اور دو پیش کے بعد اگر 6 حروف یرمالون میں سے کوئی ایک حرف بھی آ جائے تو وہاں ادغام کیا جائے گا۔ حروف یرمالون حروف تہجی میں سے وہ 6 ایسے حروف ہیں جو اگر نون ساکن یا نون تنوین کے بعد آ جائیں تو وہاں ادغام کر کے ملا کر پڑھا جائے گا۔ انہیں یا، را، میم، لام، واو اور نون، ان 6 حروف کو ملا کر انہیں حروف یرمالون یا حروف ادغام کے نام کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ انہیں سمجھنا آسان ہو جائے، یاد رکھنا آسان ہو جائے، اس لیے اسے یرمالون کا ایک لفظ مرکب صورت میں بنا کر یہ آپ لوگوں کے سامنے ذکر کیا جا رہا ہے تاکہ آپ اس کو یاد رکھ سکیں۔ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف یرمالون میں سے اگر یا، واو، میم اور نون آ جائے تو ادغام غنہ کے ساتھ کیا جائے گا، یعنی غنہ کرتے ہوئے نون ساکن نون تنوین کے ساتھ انہیں ملا کر پڑھا جائے گا۔ اور اگر نون ساکن نون تنوین کے بعد لام اور را، ان 2 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر ادغام بلا غنہ کیا جائے گا، مع الغنہ نہیں کیا جائے گا، یعنی ملا کر پڑھا جائے گا بغیر غنہ کے۔ غنہ کی تعریف ہم پہلے اسباق میں پڑھ چکے، جماؤں کے ساتھ پڑھا جاتا ہے تھوڑا سا، اور آواز کو ناک کے بانس سے ملے جا کر ہلکا سا جیسے گنگنا کے آپ پڑھتے ہیں، اس طرح سے اس کو ادا کیا جاتا ہے۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ العزیز پڑھیں گے منہاج قاعدے کا سبق نمبر 13 اور اس کا حصہ نمبر 3، جس میں ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ اخفاء اور اظہار ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ ادغام پڑھیں گے۔ تو اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری تحفیظ القرآن اینڈ قراءت انسٹیٹیوٹ کی طالبات۔ جی بیٹے، منہاج قاعدہ سبق نمبر 13 حصہ ادغام۔ سب سے پہلے ہم اس کے ہجے کریں گے اور پھر ہم اس کو کلمات پر مشق کریں گے، اس کو ادا کریں گے کہ کیسے ادغام مع الغنہ کیا جائے گا اور کس طرح سے ادغام بلا غنہ کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میم زبر یا، مین، یا زبر فا، یاف،
میم زبر یا من یا زبر فا یف عین زبر لام عل عین زبر لام عل من یفعل من یفعل. اس کلمہ کو اگر ہم انفرادی طور پر پڑھیں گے تو ہم اس کے ہجے کرتے وقت پڑھیں گے میم زبر نون من یا زبر فا یف، لیکن چونکہ یا کے اوپر تشدید ہے تو ساکن حرف کو ہم اسکپ کرتے ہوئے مشدد حرف کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، کیونکہ قرآن حکیم فرقان مجید کا اصول ہے کہ جب کسی حرف کے اوپر تشدید آ جاتی ہے، یہ تجوید کا اصول ہے کہ شد والے حرف کو اس سے پہلے متحرک حرف کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے، اس لیے یہاں پر ہم شد کا ماقبل دیکھیں گے، متحرک میم ہے اور میم کے اوپر فتحہ ہے، ہم میم کو یا کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. جی میم زبر یا من یا زبر فا یف میم زبر یا من یا زبر فا یف عین زبر لام عل عین زبر لام عل من یفعل من یفعل من یفعل من یفعل. میم زیر را مر را زبر را میم زر را من را زبر را سین پیش واو سو سین پیش واو سو لام دو زیر لن لام دو زیر لن مر رسول من رسول مر رسول. من رسول. ناظرین و سامعین کرام، یہاں پر نون ساکن کے بعد را موجود ہے. ہم نے ابتداءً عرض کیا تھا کہ اگر نون ساکن نون تنوین کے بعد را آئے گی تو ادغام بلا غنہ کیا جائے گا، یہاں ملایا تو جائے گا، مدغم کیا جائے گا لیکن غنہ نہیں کیا جائے گا، اس لیے ہم نے اس کو پڑھا من رسول من رسول. جی میم زیر میم 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 زیر سامس میم زیر میم 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 زیر سامس لام زیر لی لام زیر لی میم مثلی میم مثلی ہا کھڑی زیر ہی ہا کھڑی زیر ہی میم مثلی میم مثلی میم مثلی میم مثلی یا زبر یا زبر یا کاف پیش لام کل لام زبر لا کاف پیش لام کل لام زبر لا ہا الٹا پیش ہو ہا الٹا پیش ہو یکل لہو یکل لہو یکل لہو یکل لہو میم زیر واو میم واو زبر وا میم زیر واو میم واو زبر وا لام زیر یا لی یا دو زیر ین لام زیر یا لی یا دو زیر لین میم ولی ین میم ولی جن میم ولی ین. میم ولی جن. یہ لکھنے میں میم زیر نون من ہے، لیکن چونکہ نون ساکن کے بعد واو حروف یرمالون میں سے موجود ہے تو نون ساکن نون تنوین کا قاعدہ یہ ہے، اصول یہ ہے کہ یہاں پر ادغام مع الغنہ کیا جائے گا، اسے مکمل طور پر ملا دیا جائے گا. تو میو ولی ین یہ ایسے پڑھا جائے گا میو ولی ین. میم زیر نون من نون پیش طعنت میم زیر نون من نون پیش طعنت فا زبر فا فا زبر فا تا دو زیر تین تا دو زیر تین من نطفت من نطفت من نطفت من نطفت میم زبر یا من یا زبر نون ین میم زبر یا من یا زبر نون ین وا پیش زو وا پیش زو را پیش رو را پیش رو من ینظرو من ینظرو من ینظرو من ینظرو میم زیر را مر را زبر حراح میم زیر را من را زبر حراح میم زبر ما میم زبر ما تا دو زیر تین تا دو زیر تین مر رحمت من رحمت مر رحمت من رحمت میم زیر میم 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 زبر شین مش میم زیر میم 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 زبر شین مش ہا زبر ہا ہا زبر ہا دال دو زیر دن دال دو زیر دن مم مشہد مم مشہد مم مشہد مم مشہد فا زبر فا فا زبر فا میم زبر لام مل لام زبر میم لم میم زبر لام مل لام زبر میم لم فملم 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 میم زیر واو میم واو زبر الف وا میم زیر واو میم واو زبر الف وا قاف دو زیر قن قاف دو زیر قن میو واقن میم واقن میو واقن میم واقن لام زبر نون لن نون زبر صاد نص لام زبر نون لن نون زبر صاد نص لن نص لن نص با زیر بی با زیر بی را زبر را را زبر را لن نص برا لن
لن نصبر را زبر با رب با دو زیر را بر را زبر را ح زیر یا حی میم دو زیر من رب الرحیم رب الرحیم میم زبر ما قاف زبر الف قا مقا میم دو زبر میم مم میم زبر ح مح میم پیش واو مو دال دو زبر الف دن مقاما محمودا واو زبر یا وی لام دو پیش لل لام زیر لی ویل لی کاف پیش لام کل لام زیر لی ویل لکل شین زیر را شیر عین زبر ع شیر ع تا دو زبر واو تم واو زبر وا شیر ع تم وا میم زیر نون من ہا زبر الف ہا جیم دو زبر الف جن من ہاجن شرعتا ومنهاجا خا زبر یا خی را دو پیش نون رن نون پیش زانوز خیرن زا پیش زو لام دو زبر الف لن خیرن نزولا عین زبر یا عی نون دو زبر یا نین یا زبر شین یش عین یش را زبر را با پیش بو عین یشربو را زبر را حمزہ پیش واو فا دو پیش را فر را زبر را رؤوف حاضر یحیی میم دو پیش من رؤوف رحیم لام زبر یا لی لام زبر لا تا دو زبر میم تم میم پیش مو لیلا تمو با کھڑی زبر با را زبر را کاف زبر کا تا دو زبر تن مبارکتن لیلتم مبارکتن ناظرین و سامعین کرام، آج کے سبق میں ہم نے نون ساکن نون تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر ادغام کیسے کرنا ہے، ادغام بلا غنہ اور ادغام مع الغنہ، ان دونوں کی کچھ مثالیں ہم نے آج کے سبق میں مشق کی ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے اس قاعدے کو، اس اصول کو بغور سمجھا ہوگا اور آپ انشاءاللہ تعالیٰ العزیز اسے بعد ازاں مشق بھی کریں گے۔ کوشش کیجئے قرآن حکیم فرقان مجید کی تلاوت کے دوران آپ جہاں پر نون ساکن یا دو زبر دو زیر دو پیش جسے ہم نون تنوین کہہ کر ذکر کر رہے ہیں، اس کے بعد جہاں پر بھی ان 6 حروف میں سے کوئی حرف پائیں تو وہاں پر ایک لمحہ کے لیے ٹھہریے، اسے بغور سمجھیں، اس کے اصول کو یاد کر کے آپ اسے درست انداز میں مشق کریں۔
اور انشاءاللہ تعالی العزیز آپ ادغام مع الغنہ اور ادغام بلا غنہ اس کو بہترین انداز میں سمجھ کر کرنے پر قادر ہو سکیں گے۔ ایک مرتبہ آج کے سبق کو ہم دہراتے ہیں، انہی کلمات کو بغور سماعت کیجئے گا، ساتھ پڑھیے گا، انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من یفعل من رسول من مثلہ یکن لہ من ولی من نطفۃ من ینظر من رحمۃ من مشہد فمن لم من واق لن نصبر رب الرحیم مقاما محمودا ویل لکل شرعۃ ومنہاجا خیر نزلا عینا یشرب رؤوف رحیم لیلۃ مبارکۃ۔ یہ چند کلمات جو آج کے سبق میں ہم نے پڑھے ادغام بلا غنہ اور ادغام مع الغنہ کے ساتھ، انشاءاللہ تعالی العزیز آپ لوگ جب اس کو بار بار مشق کریں گے تو آپ ادغام کو بہترین انداز میں ادا کر پائیں گے۔ آئیے آج کے اس سبق کے اختتام پر آج کی اس نشست کا ایک خوبصورت پیغام حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کے خوبصورت حدیث مبارکہ کو شامل کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 چیزیں ایسی ہیں جن کا اجر بندے کی موت اور اس کے قبر میں پہنچ جانے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ نمبر 1، کسی کو علم سکھا دیا، یا نہر بنوا دی، کنواں کھدوا دیا، کھجور کا درخت لگایا، یا مسجد بنوا دی، یا کسی کو مصحف یعنی قرآن حکیم فرقان مجید کا وارث بنایا گیا، یا پیچھے ایسا بیٹا چھوڑا جو اس کی موت کے بعد اس کے لیے مغفرت طلب کرتا رہے۔ تو قرآن حکیم فرقان مجید کی تلاوت کرنا اور قرآن حکیم فرقان مجید کا وارث بنایا جانا کسی کو، یہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے ہمیں پیغام میسر آیا کہ آپ کے مر جانے کے بعد قبر کے اندر بھی اور حشر کے اندر بھی آپ کے لیے اس کا ثواب جاری رہتا ہے، اس کا اجر ملتا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ قرآن حکیم فرقان مجید کو سمجھنے اور اسے درست انداز میں پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام احباب ضرور اس پروگرام سے استفادہ کر رہے ہوں گے۔ ہم یہ چاہیں گے کہ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے۔ اس پروگرام کا لنک اپنے دیگر احباب تک بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی آپ کے ذریعہ سے قرآن پاک کو درست انداز میں پڑھنے پر قادر ہو سکیں۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہمیں احساس ہے دکھی انسانیت کی خود مختاری اور خوشحالی کا۔